بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیز طلباء و طالبات، علوم الحدیث کے اس لیکچر میں ہم چند مزید احادیث پاک کا مطالعہ کریں گے۔ ہماری آج کی پہلی حدیث پاک جس کا تعلق حسن اخلاق کے ساتھ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما شیئن، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اسکلو، جو زیادہ بوجھل ہو، زیادہ وزنی ہو، فی میزان المومن، مومن کے ترازو میں، یوم القیامہ، قیامت کے دن، من خلق حسن، عمدہ اور اچھے اخلاق سے۔ یعنی قیامت کے دن جب بندہ مومن کے اعمال کو تولا جائے گا تو سب سے زیادہ وزنی چیز جو اس کی نیکیوں میں اضافہ کرنے والی ہوگی وہ اس کا عمدہ اخلاق ہوگا۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لَيَبْغَضُ، ناپسند فرماتا ہے، لَيَبْغَضُ، بغض سے نکلا ہے، اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے، الفاحشہ، وہ جو فحشکار بے حیا ہو، البذیہ، اور جو بدگو ہے، یعنی زبان درازی کرنے والا، اپنی زبان سے لوگوں کے لیے بیہودہ گوئی کرنے والا۔ یہ حدیث پاک ہمیں دین کے اندر اخلاق حسنہ کی اہمیت کے حوالے سے متعارف کرا رہی۔ ہمارا دین صرف عبادات کا ہی نام نہیں ہے، عبادات بھی دین کا ایک اہم حصہ ہے۔ ہمارا دین صرف معاملات اور لوگوں کے حقوق کا ہی نام نہیں ہے، حقوق العباد بھی دین کا ایک اہم حصہ ہے۔ مگر عمومی زندگی کے اندر جو اخلاقیات کا لحاظ رکھنا ہے، لوگوں کے ساتھ عمدہ طریقے سے پیش آنا، ان کے ساتھ مسکراتے ہوئے بات کرنا، اپنے چہرے سے، اپنے ظاہری طور پر دکھنے سے، اپنے بولنے سے، اپنے الفاظ سے، اپنے رویے سے کسی اعتبار سے بھی کسی کو تکلیف نہ دینا، لوگوں کے دل شکنی کا باعث نہ بننا، لوگوں کے اندر احساس کمتری کو پیدا نہ کرنا بلکہ ان کو عزت دینا، یہ وہ حسن اخلاق ہے جو دین کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ بلکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آمد کا جو مقصد ہے کہ میں دنیا میں کیوں مبعوث کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو نبوت کا منصب دے کر بھیجا تو جو ذمہ داریاں مجھے دی گئیں ان میں ایک اہم ترین ذمہ داری ارشاد فرمایا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، بے شک میں اس لیے نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں اخلاق کی جو بلندیاں ہیں انہیں تکمیل تک پہنچا، اخلاق کے جو پیمانے ہیں انہیں ان کے اعلیٰ مقام تک پہنچا۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو پڑھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام حسن اخلاق کی کس بلندی پر فائز تھے، یہاں تک کہ خود رب کائنات نے آپ کے بارے میں گواہی دی، انک لعلی خلق عظیم، اے حبیب مکرم بے شک آپ اخلاق کی عظمت کے اوپر فائز۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن اوصاف کو لوگوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا جو ترہ امتیاز تھا، جس پر زور دیا گیا، اگر ہم دیکھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی گواہی جب آپ پر وحی اتری تھی اور غار حرا سے واپس آئے تھے، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ عمدہ اخلاق سے پیش آنے والے ہیں، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، یہ سارے کے سارے حسن اخلاق کے اندر شامل اجزاء ہیں۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ مکہ میں، مجھے خبر ملی ہے وہاں کسی ہستی نے دعوی نبوت کیا ہے، سن کے آؤ ان کی دعوت کا لب لباب کیا ہے، خلاصہ کیا ہے۔ تو ان کے بھائی نے واپس آ کر انہیں یہ بتایا تھا کہ رأیتہ یأمر بمکارم الاخلاق، میں نے ان کی باتیں سنی ہیں، وہ لوگوں کو عمدہ اخلاق کو اپنانے کی تعلیم دیتے۔ اور اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جو نجاشی کے دربار میں پہلی بار تعارف کروا رہے تھے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا کہ مکہ والے کیوں ہمارے دشمن ہو گئے، ہمیں اپنا شہر مکہ چھوڑ کر یہاں آپ کے پاس حبشہ میں پناہ کیوں لینی پڑ رہی ہے، انہوں نے حضور نبی کریم کی آمد کا جب ذکر کیا اور بتایا کہ اس نبی نے ہمیں یہ دعوت دی، اس کے اندر بھی اخلاقیات کی تعلیم سر فہرست تھی۔ یہ چند چیزیں وہ ہیں جو اس بات کو مکمل طور پر مؤید کرتی ہیں اور اس بات کو پختہ کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو تعلیمات لے کر آئے ہیں ان تعلیمات کے اندر اخلاق کا بہت اہم حصہ تھا۔ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو کچھ مانگتے ہیں ان کا مانگنا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ کے نبی مانگ رہے ہیں۔ ان کا مانگنا ہماری طرح سطحی نہیں ہوتا، دنیاوی مفادات اور مادیت نہیں ہوتی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں اور دیگر انبیاء بھی دعا کرتے تھے کہ اے اللہ بہتر اخلاق کی طرف رہنمائی فرما، تیرے علاوہ کوئی اور حسن اخلاق کی رہنمائی دینے والا نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ دعا کرنا بھی اخلاق کی اہمیت کو
ज़ाहिर करता है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब मोमिन कामिल की निशानियां बयान फरमाई कि मोमिन कामिल कौन है, कुरान मजीद के अंदर भी बहुत से औसाफ आए कि इबादुर रहमान वो होते हैं, कामयाब होने वाले मोमिन वो होते हैं। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उन सब चीजों को एक जुमले के अंदर समराइज करके, खुलासा करके हमें बयान फरमाया कि अकमलुल मोमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुलुकन, मोमिनों में ईमान के एतबार से सबसे कामिल वो होता है जिसका अखलाक सबसे अच्छा और सबसे उम्दा होता है। अल्लाह ताला ने अपनी मखलूकात को बेशुमार नेमतें दी। कुरान ने कहा कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तुम गिन नहीं पाओगे, मगर मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जो बेहतरीन चीज इंसान को अता फरमाई है इन नेमतों में, उनमें सबसे आला नेमत अच्छे अखलाक की है जिसे अता कर दी गई। हमारे इस जमाने में इस बात की शिद्दत से जरूरत है कि हम हुस्न अखलाक का पैकर खुद भी बने और अपनी औलाद, अपने बहन भाई, अपने दोस्त अहबाब तक भी इस पैगाम को पहुंचाएं कि हमारा दीन अखलाकियात को किस हद तक अहमियत देता। हुजूर नबी करीम का एक फरमान है कि ला तहतकिर मिनल मारूफ शैया, नेकी में से किसी चीज को भी हकीर और कमतर न समझना, अगरचे तुम अपने भाई को मुस्कराते हुए चेहरे से मिलो। ये मुस्कराते हुए चेहरे से मिलना बजाते खुद एक नेकी है और इस नेकी को भी छोटा और हल्का न समझिए, ये हुस्न अखलाक की बुनियाद है। और आखिरी हिस्से के अंदर अल्लाह ताला ने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की जुबान मुबारक से इस हदीस पाक के अंदर बेहयाई और बदजुबानी की मजम्मत फरमाई कि अल्लाह ताला उनको सख्त नापसंद करता है, जिनकी जुबान लोगों के दिलों को छलनी करने वाली, जिनकी बातें लोगों के दिलों को तोड़ने वाली, लोगों के वकार को खत्म करने वाली, उनकी इज्जत को रौंदने वाली हो, ऐसे लोग अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। किसी अरबी शायर ने क्या खूब कहा कि जराहात सिनाने लहत्यामो, के तीरों और नेजों के जो वार पड़ते हैं उनका तो कुछ मुंदमल हो ही जाते हैं वक्त के साथ साथ, मगर वला यल्तामु मा जरह लिसान, जो जुबान से चरके लगते हैं वो मुंदमल नहीं होते हैं, वो लोगों को हमेशा तकलीफ देते रहते हैं। दूसरी हदीस पाक का ताल्लुक तिजारत के साथ है। हज़रत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत्ताजिर अस्सुदूकुल अमीन, ताजिर अस्सुदूक सच्चा, अल अमीन ईमानदार अमानतदार, सच्चा और अमानतदार जो ताजिर है, माअन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदा, क़यामत के दिन अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ हो। ये हदीस पाक तिजारत की बहुत फजीलत बयान कर रही है और ये कोई मामूली बात नहीं है कि अल्लाह ताला की मखलूकात में जो सबसे आला और अफजल हस्तियां हैं, जिनमें सरे फहरिस्त अंबिया किराम हैं, फिर उनकी दावत पर सबसे बढ़कर आगे बढ़कर कबूल करने वाले, उसे आगे पहुंचाने वाले और सारी जिंदगी सच्चाई और रास्तबाजी के साथ गुजारने वाले सिद्दीकीन, और फिर इस दीन की अजमत और सरबुलंदी के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर देने वाले शुहदा, उन लोगों के साथ एक ताजर को खड़ा किया जाएगा बरोज़ हश्र। क्यों? इसलिए कि वो सच्चा था, अमानतदार था, और इसलिए भी कि एक रियासत के अंदर, एक मुआशरे के अंदर सियासी निजाम के बाद जो सबसे अहम और मुश्किल मैदान होता है वो तिजारती मैदान होता है। किसी मुल्क की मईशत होती है, मईशत अगर मुस्तहकम हो जाए तो पूरा का पूरा मुआशरा एक खुशगवार इस्तेहकाम के साथ लोगों की जिंदगियों के अंदर एक राहत आ जाती है, इसलिए कि जो उनकी दुनियावी जरूरियात हैं वो बासानी बसहूलत पूरी होने लग जाती हैं। तिजारत और ताजिर का मकाम बहुत बुलंद है, मगर उसके लिए कुछ शराइत रखी गई। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने फरमाया, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, बेशक तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है। आजमाइश क्यों है? कि इंसान अपने माल को बढ़ाना चाहता है और उस माल को बढ़ाने का जो उसके अंदर शौक है और ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश उसे उस राह पर ले जाती है जो अल्लाह और उसके रसूल की नापसंदीदा राह है, जहां वो हलाल को छोड़कर हराम तरीके इख्तियार कर लेता है। जब किसी चीज से बचना बहुत मुश्किल हो और कोई इंसान उस कठिन माहौल में रहकर भी अपने आप को दीन के बताए गए उसूलों के मुताबिक चलाए और उस मुश्किल माहौल के अंदर दामन दीन को न छोड़े, तो यकीनन उसका दर्जा और उसका मकाम भी बहुत बुलंद होगा। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे अच्छी जगह मसाजिद है जहां अल्लाह का जिक्र होता है, और सबसे बुरा मकाम बाजार है। क्यों? इसलिए कि अमूमी जिंदगी के चाल चलन में देखा जाए तो बाजार तिजारत में झूठ बोला जाता है, झूठी कस्में खाई जाती हैं, तोलने में डंडी मारी जाती है, जखीरा अंदोजी होती है, नाजायज मुनाफाखोरी होती है, ऐबदार माल का ऐब बताए बगैर उसकी फरोख्त होती है, झूठ बोला जाता है, वादा खिलाफियां की जाती हैं,
ٹیکس چوری کی جاتی ہے. یہ وہ تمام ماحول ہے جس نے تجارت کو اللہ کے رسول کی نظر میں عمومی طور پہ ناپسندیدہ کیا، مگر اس ماحول میں رہ کر بھی جو سچائی اور امانت کا دامن نہیں چھوڑتا تو اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ بروز حشر اللہ تعالیٰ اسے نبیوں، صدیقین اور شہداء کے ساتھ کھڑا کرے گا اور اس کے مقام کو ظاہر فرمائے گا. اسی طرح اشاعت اسلام کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، یہ جو سچے اور تاجر، امانت دار تاجر تھے، یہی وہ لوگ تھے جو سب سے پہلے اسلام کا پیغام لے کر دنیا کے اندر گئے. آپ برِ صغیر کو ہی دیکھ لیجئے، مسلمانوں کے لشکر بعد میں آئے مگر اسلام کا پیغام تاجروں کے ذریعے پہلے یہاں پہنچ چکا. اور ملائیشیا اور سوڈان جیسے مسلم اکثریتی ممالک کے اندر کوئی لشکر نہیں گیا، کوئی فوج نہیں گئی. یہ تاجر ہی تھے جن کا دیانت دارانہ جو کریکٹر اور کردار تھا تجارت کے اندر، اس نے لوگوں کے دلوں میں اسلام کو قبول کرنے کا بیج پیدا کیا. حضور نبی کریم علیہ السلام نے بہترین کمائی قرار دی تاجروں کی، تجارت کو اعلیٰ طریقہ کمانے کا قرار دیا اور ان کی کمائی کو بہترین کمائی قرار دیا، مگر کچھ شرطیں رکھ دی. بہترین کمائی ان تاجروں کی ہے جو جھوٹ نہیں بولتے، جو امانت میں خیانت نہیں کرتے، جو وعدہ خلافی نہیں کرتے، جو خریدتے وقت کسی چیز کی مذمت نہیں کرتے کہ اس کے عیب بیان کرنا شروع کر دیں تاکہ اس کا ریٹ ڈاؤن ہو جائے، اس کی قیمت گر جائے. اور جب خود بیچتے ہیں تو تعریف نہیں کرتے، یعنی بہت زیادہ اور بے جا تعریف نہیں کرتے تاکہ اس کی زیادہ پرائس لے سکیں، زیادہ قیمت وصول کر سکیں. اگر ان کے ذمے کسی کا کچھ نکلتا ہے تو ٹال مٹول نہیں کرتے، اور اگر خود ان کا کسی کے ذمے نکلتا ہو تو وصول کرنے میں تنگ نہیں کرتے. یہ وہ اوصاف ہیں جو ان کی کمائی کو پاکیزہ کمائی بناتی ہے، جو ان کے کردار کو اعلیٰ کردار دیتی ہے، اور جو ان کے قیامت کے دن مرتبے کو انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ کھڑا کر دیتی. تیسری حدیث پاک کا تعلق ختم نبوت کے ساتھ ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، بے شک مثلی میری مثال، و مثل الانبیاء من قبلی اور مجھ سے پہلے والے نبیوں کی مثال، کا مثل رجل ایک آدمی کی مثال کی طرح ہے. رجل آدمی، بنا جس نے بنایا، بیتن گھر، فاحسنہ اسے بڑا خوبصورت بنایا، واجملہ بڑا جمیل بنایا، الا سوائے اس کے موضع لبنۃ من زاویہ، موضع منا جگہ، لبنہ منا اینٹ، زاویہ منا کونا، سوائے اس کے کہ ایک کونے پر ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھ. فجعل الناس یطوفون بہ ویعجبون لہ، فجعل الناس لوگوں نے شروع کر دیا یطوفون بہ اس کے گرد گھومنا، طواف سے نکلا ہے، وَيَعْجَبُونَ لَهُ اور تعجب اور حیرانگی اشش کرنے لگے، کیا خوبصورت محل ہے، کتنا اچھا محل ہے. مگر جب وہ جگہ دیکھتے جہاں پر اینٹ خالی تھی اور وہ جگہ خالی چھوڑی گئی تھی، اینٹ نہیں رکھی گئی تھی، وَيَقُولُونَ تو وہ کہتے تھے، ہَلَّا کیوں نہیں وُضِعَتْ رکھی گئی، هَذِهِ اللَّبَنَ یہ اینٹ یہاں کیوں نہیں لگائی گئی. قَالَ حضور نبی کریم نے فرمایا، فَأَنَا اللَّبِنَ نبوت کو اگر ایک محل سے تشبیہ دی جائے تو حضرت آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ نبوت شروع ہوا اور نبوت کی ایک ایک اینٹ سے قصر نبوت اور نبوت کا محل تعمیر ہوتا رہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک وہ سارا محل انبیاء کرام کے آنے والے جو اینٹیں تھیں ان کے ساتھ لگتا رہا، مکمل ہوتا رہا. وہ جو آخری اینٹ کی جگہ خالی تھی، فَأَنَا اللَّبِنَ تو بے شک میں وہ اینٹ ہوں، وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ اور میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا. حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس حدیث پاک میں ختم نبوت کے معاملے کو ایک تمثیل کے ذریعے، ایک مثال کے ذریعے واضح کیا جس کا ہم نے ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کو واضح طور پہ بیان فرمایا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور سب سے آخری نبی ہیں. ختم نبوت دین کے اندر ایک ایسا معاملہ ہے جس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے کئی مواقع پر لوگوں کو ختم نبوت سے آگاہ کیا. حضور نبی کریم کی حیات ظاہری میں ایک سب سے اہم موقع لوگوں تک پیغام پہنچانے کا وہ حجۃ الوداع تھا، جہاں آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے. وہاں بھی حضور نبی کریم نے جہاں اور دین کی بنیادی تعلیمات سے لوگوں کو آگاہ کیا، وہاں یہ بھی فرمایا کہ لوگوں تم امتوں میں آخری امت ہو اور میں نبیوں میں آخری نبی ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور نبی کریم نے مناقب بیان کیے، ان کی بہت سی خوبیاں بیان کی، اور یہاں تک فرما دیا کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو وہ نبی عمر ہوتے، مگر چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اس لیے
عمر بھی نبی نہیں ہو سکتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ختم نبوت کے حوالے سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حساسیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ مدینہ میں چھوڑ گئے اور بعد ازاں منافقوں نے تانا زنی کی اور حضرت علی مرتضی حضور نبی کریم کے پیچھے جا کر گئے اور جا کر ملاقات کی تو حضور نے فرمایا کہ اے علی، کیا آپ اس بات سے راضی نہیں ہو کہ آپ کا اور میرا وہ تعلق ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھا، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے حضرت ہارون، کہا آپ کا اور میرا وہ رشتہ ہے، آپ میرے لیے بھائی ہو، مگر حضرت ہارون چونکہ نبی بھی تھے تو یہاں پر اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کہ شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کی مثال سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے تو حضرت علی بھی نبی ہوں گے، کہا نہیں، آپ کا اور میرا اخوت کا رشتہ تو ہے مگر نبی میرے بعد کوئی نہیں ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی کے الفاظ کہہ کر واضح فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کی کوئی شکل میرے بعد نہیں چلے، نہ کوئی ذلی نبوت، نہ کوئی بروزی نبوت، نہ کسی قسم کا کوئی تعویل، کسی اعتبار سے بھی نبوت کا جو دروازہ ہے وہ میرے بعد نہیں کھولا جا سکتا، اس لیے کہ انا خاتم النبیین، اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے۔ ہماری چوتھی حدیث پاک محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، لا یؤمن، مومن نہیں ہو سکتا، احدکم، تم میں سے کوئی، حتی، جب تک کہ، یہاں تک کہ، اکونا، میں ہو جاؤں، احبا، محبوب تر، زیادہ پسندیدہ، الیہ، اس بندے کے نزدیک، کس سے زیادہ پسندیدہ، من والدہ، اس کے والد سے، وولدہ، اس کی اولاد سے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے، یعنی دنیا پر انسان کے جتنے تعلق ہیں، رشتوں کی جتنی نوعیتیں ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ کا ذکر کر دیا کہ وہ والدین ہوتے ہیں، اولاد ہوتے ہیں، ان سے بھی بڑھ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت اگر انسان کو محبوب تر نہ ہو جائے اور اضافہ تر نہ ہو جائے اور زیادہ نہ ہو جائے، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا جزو لا ینفک ہے۔ اگر محبت حضور نبی کریم سے نہیں ہوگی تو پھر ظاہر ہے اللہ نے آپ کو جو اسوہ کامل بنایا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس کی پیروی ممکن نہیں رہے گی اگر حضور نبی کریم کی ذات پسندیدہ نہیں ہوگی اور آپ کی محبت سب سے بڑھ کر نہیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور نبی کریم کی محض اتباع کا حکم ہی نہیں دیا، جہاں اطاعت کا حکم دیا وہاں پر اتباع رسول کا بھی حکم دیا، یعنی محض اطاعت نہیں کہا بلکہ اتباع کہا۔ اطاعت ممکن ہے کہ محبت کے بغیر بھی ہو جائے، مگر اتباع محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اتباع کہتے ہیں کسی کے نقش قدم پہ چلنا، کسی کی محبت کو دل میں بسا کر پھر جیسے محبوب کرتا ہے، جو اس کی ادا ہے اس کی ادا کو اختیار کرنا، یہ وہ چیز ہے جس کا خمیر دل کے اندر محبت سے جنم لیتا ہے اور اس محبت کے نتیجے میں اتباع پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر اتباع رسول نہ پائی جائے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کی اپنی محبت یعنی اس کی محبت خدا کا دعویٰ بھی قبول نہیں ہوتا اگر اتباع رسول نہ پائی جائے۔ اور اتباع رسول کی بنیاد حقیقت میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتی ہے۔